بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جادو اور جنات ہمارے اس دنیا کے اندر موجود ایسی حقیقت ہیں جن کی موجودگی سے کوئی بھی مسلمان یا دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں جادو اور جنات کا ذکر کئی جگہ پر واضح طور پر موجود ہے۔ خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ جنات کو قابو کرنے کا معجزہ ادا کیا گیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں یعنی جادو اور جنات ایک دوسرے سے جڑی ہیں، کیونکہ جادو دراصل خبیث یا شیطانی جنات کو قابو کر کے ان سے کام کروانے کا نام ہے جو کسی شرط یا فائدے کے بدلے انسان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شرائط انتہائی غلیظ اور کفر پر مبنی ہوتی ہیں جنہیں یہاں پر بیان کرنا بھی ممکن نہیں، یعنی آسان الفاظ کے اندر ایسے کام جن سے انسان کی مخلوق کے طور پر تذلیل ہو اور جنات کو ایک برتر مخلوق ثابت کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، ستاروں یا شیطان کو سجدہ کرنا، اس کے نام پر قربانی کرنا، محرم عورتوں سے زنا کرنا، حرام کھانا، غسل اور نہانا چھوڑ دینا، خون یا پیشاب سے نعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ کو لکھنا، گندگی کھانا، اور جتنا زیادہ کوئی جادوگر یہ کام کرے گا یہ شیطانی جنات اس کی اتنی زیادہ مدد کریں گے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے اندر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ سورہ شورى کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں اور انہیں سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مدد ہر جنات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر بھی نیک اور خبیث جنات موجود ہیں جن کا ذکر سورہ جن کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر اچھے جنات بھی ہوتے ہیں یا نیک جنات اور شیطانی جنات بھی۔ جادو کا لفظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے کیونکہ عربی زبان کے اندر اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے حقیقت کو پھیر دینا یا دھوکہ دینا، جو کہ بس نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں بدلتا، جبکہ اس کے الٹ معجزہ کے اندر حقیقت کو بالکل بدل دیا جاتا ہے۔ جادو میں تعویذ گنٹوں اور مخصوص کفریہ کلمات پڑھ کر ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کا جسم، دل و دماغ اسے چھوئے بغیر متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے یا مرد بن سکتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی بھی ڈلوائی جا سکتی ہے اور نفرت بھی، اور یہاں تک کہ اس کا قتل بھی ممکن ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی شیطان تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ آپ کے دماغ کے اندر سوئسائڈل تھاٹس یا نا امیدی پیدا کر کے خود آپ پر آپ کے قتل کی طرف اکساتے ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، کیونکہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدہ طور پر جادو کیا تھا، جس کا اثر کچھ ایسے ہوا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ دو فرشتوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ لبید بن عاصم ملعون نے کنگھے اور سر کے بالوں پر جادو کر کے انہیں کنویں کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس جادو کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بالکل مہندی کے پانی کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور ان چیزوں کو نکال کر زمین کے اندر دفن کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر باقی لوگوں سے بھی نہ کیا تاکہ یہ باقی لوگوں کے اندر گناہ کے طور پر پھیل نہ سکے، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جادو کروانے کے لیے موٹیویٹ نہ ہو سکیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک ہے جادو کروانا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ جنات کی کئی اقسام ہیں، جن میں کئی طاقتور، کئی کمزور، کئی اڑنے والے تو کئی زمین پر، جبکہ کئی ویرانوں کے اندر جگہوں پر رہنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شکلیں بدلنے تک کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ وہ سانپ، بچھو، گدھے، گھوڑے، کتے اور پرندے تک کی شکل کے اندر آ کر عام انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں ہے، سوائے اس بات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی جنات ہر ایک شخص کے شکل کے اندر خواب میں آ سکتے ہیں سوائے میرے چہرہ مبارک کے۔ شیطانی جنات ہر اس جگہ پر پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی گناہ اور شرک ہو رہا ہو، یہاں تک کہ آپ کے گھر
گھر کے ٹوائلٹ کے اندر بھی جہاں پر گندگی موجود ہو تو وہاں پر یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اسی لیے وہاں بیٹھ کر نا امیدی کے اندر رونے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس دوران یہ شیطانی جنات آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حالت کے اندر آپ کے جسم کی کیفیت یا فریکوینسی ان کے لیے سب سے آئیڈیل یا بہترین ہوتی ہے، یا پھر غصے کی حالت میں یا پھر بے حیائی کے وقت یہ سب سے زیادہ آپ کے جسم پر جلدی حملہ کرتے ہیں اور آپ پر اٹیک کر کے آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ مزید گناہ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک آپ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ وہ جادو ہے جو کہ آپ انجانے کے اندر خود اپنے اوپر کرواتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ وہ جادو ہے جو کہ خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی آپ پر نہیں کرواتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں۔ اس جادو کو آسیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جادو ہوتا ہے جب آپ خود جنات کو خود پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، جب آپ شدید نحوست کا شکار ہوں، مسلسل گناہوں کے اندر پڑے ہوں، نماز، روزے، صدقہ اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز اور نفل نہ پڑھ کر گھر کو قبرستان بنا دیتے ہیں جہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے بلکہ مردے رہتے ہیں۔ جیسے ہر ایک بیماری کی علامات ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح سے آسیب کی علامات کے اندر انسان مسلسل ایک گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو خود کو تعویلیں دے کر جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کہ پہلے دن شراب پی اور خود کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس گناہ کے بدلے میں بخش دے گا۔ آج کل تو سبھی پیتے ہیں، میں نے یہ گناہ کر لیا تو کون سا بڑا کام کیا۔ بالکل اسی طرح سے قتل، بے حیائی، یہ سب وہ کام ہیں جن کے اندر آپ جنات کو دعوت دے کر خود کو آسیب کا شکار کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں ایک جن مسلسل آپ کے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کو مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، الٹے سیدھے مشورے دے کر آپ کو مزید گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان کے لیے کرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سو جب بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ابھرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ کرین آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یا پھر آپ کے آس پاس موجود ہیں، اور اگر کوئی اچھی سوچیں آپ کے دماغ میں مسلسل آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فرشتہ آپ کے آس پاس موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی کسی ناپاک جگہ پر نہیں اترتے۔ اگر کوئی کرین آپ پر مسلط ہے تو اس وقت آپ اپنے سر کے اندر درد محسوس کریں گے، الرجی یا خوف محسوس کریں گے، آپ کی یادداشت کافی کمزور ہونے لگے گی، ہر وقت آپ کو برے خیالات اور خواب آنے لگیں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو نا امیدی اور مایوسی کے اندر ڈالے گا اور یہ نا امیدی اور مایوسی آپ کے دل کا برا حال کرے گی۔ سب سے زیادہ مایوسی نجومی یا پومسٹ آپ کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر شیطانوں کی مدد سے کچھ پیشن گوئی کرتے ہیں تو اس سے غم یا تکلیف کا سن کر ہی آپ کی باقی زندگی مایوسی اور نا امیدی میں گزر کر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کو سن کر آپ اپنی باقی زندگی کو جی نہیں پائیں گے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دکھانے والے یعنی نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے پاس جانے سے یوں منع فرمایا کہ جو بھی شخص ان کے پاس گیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اس آسیب سے نکلنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، توبہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، نمازوں کی پابندی اور اللہ تعالیٰ پر یقین۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اس سب کا علاج کسی عامل نجومی یا جادوگر کے پاس بالکل نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، بس آپ کو ذکر اور عبادات کی پابندی کرنی ہے، تب کہیں جا کر مشکل سے یہ جنات آپ کا پیچھا چھوڑیں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھی آسیب، کوئی بھی جادو، کوئی بھی نظر بد آپ
पर कभी भी असर नहीं कर सकती, और ये अल्लाह का वादा है जो कि सबसे ताकतवर और कादिर है। इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन दुआ सूरह अल मोमिनून के अंदर मौजूद है, जिसका तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और इस बात से भी कि वो मेरे पास आकर मुझे तंग करने के लिए हाजिर हो। सो अगर आप भी, आपका कोई रिश्तेदार आसिफ का शिकार है, तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हो सकता है कि उसकी हेल्प हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो उसे जरूर लाइक कीजिए।